یکم شبان دی آمد ہے، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اپنے ہادیاں دے آن تے جس قدر خوشی دا اظہار کیتا جا رہا ہے اور جس قدر خوبصورتی نال انتظام کیتا گیا، یقیناً جتنی بار خوبصورتی ہے اتنی اندر بھی خوبصورتی ہے، تے جتنی بار چمک دھمک ہے اتنی دلاں وچ بھی چمک دھمک ہے۔ میری دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس قوم نو جڑی اہل بیت دے غم نال غم تے خوشی نال خوشی کر دی ہے، دنیا تے کسے غم نال ہمکنار نہ کرے۔ میری دعا ہے جناب سیدہ کائنات انہاں واسطے اج دا جشن ہے، بی بی پاک دے ثانیہ زہرا دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعائیں قبول ہو جائیں، خصوصاً بالخصوص جڑے بیمار ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں ڈاکٹراں تو اور لیبارٹریاں تو، سیدہ دے صدقے خالق انہاں شفا کاملہ، خصوصاً جناب سید ریاض شمشاد صاحب رتو والا علی انتہائی بیمار نے، خالق کائنات بی بی دے صدقے انہاں شفا کاملہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ دی کائنات بہت مخصوص لوگ نے جنہاں دے نام اللہ رکھتا ہے، جنہاں دے نام اللہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک عالم نہیں صرف، علیم نہیں صرف، اللہ پاک عالم، اس میں تفضیل ہے۔ میری خوش قسمتی ہے تو ویسے ڈر بھی ہوتا ہے علماء دی موجودگی کوئی ایسی گل نہ نکلے کہ بلا دی موجودگی چ میں عرض کر رہا ہوں انی عالم ما لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عالم، عالم، علیم، علامہ، انہاں سارے تو ایک آخری ڈگری جی اس میں تفضیل دی اکبر دے وزن ہے۔ اکبر ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اور عالم ایسا بڑا عالم جس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو، اطہر ایسا پاک جس سے بڑا پاک کوئی نہ ہو۔ وہ جڑا عالم ہے نا جی پوری کائنات تو زیادہ علم رکھنے والا، وہ جدوں کسی دا نام رکھدا ہے نا وہ اپنے علم دے مطابق رکھدا ہے۔ اسی جڑے نام رکھنے ہیں ساڈا علم کوئی نہیں، اسی نام رکھ کے بعد ہی سوچنے ہیں دا میں کئی باری نام رکھن تو بعد سن پتہ لگتا ہے جڑا رکھ لیا ہے ٹھیک ٹھیک۔ میرے سامنے قرآن ہے، کیپسول دی دوائی کیپسول چ رکھنی چاہیے تھی، جڑا بندہ کیپسول منہ چ پھورتا ہے وہ بے وقوف ہے، کیونکہ وہ منہ چ پھورن والی ہوندی تے کیپسول چ کیوں؟ جی میں کچھ دوائیاں کیپسول چ رکھنیاں چاہیے نا، کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں دل چ رکھنیاں چاہیے، وہ دے واسطے تساں کوئی تعاون کرنا ہوندا ہے، ورنہ سانوں کھولنیاں پیندیاں۔ قبلہ دی موجودگی چ میں عرض کرنا تاریخ اسلام وچ دوسرا دی گل چھڈو، تاریخ اسلام ایسیاں نامور ہستیاں بھی گزریاں نے جنہاں نوں ساری زندگی اپنے ماں باپ تو غصہ ہی نہیں گیا کہ تساں ساڈا نام کی رکھ چھڈیا۔ مولا تانوں جزائے خیر بہت اچھا، بہت قبلہ بہت شکریہ، تساں ان کیپسول دی دوائی کیپسول چ رکھیا، میں بڑا راضی ہوں، تہاڈی مہربانی۔ ایسیاں شخصیات جنہاں معتبر شخصیات گزریاں، لیکن نہ تو پھر ماں باپ نے رکھنا سی، ان جڑا نہ انہاں رکھ چھڑیا وہ پھر بیچارے ساری زندگی پریشان رہے ہیں، تے اجے تک بھی پریشانی ہے کہ ماں باپ دے متعلق سوچتے ہوں گے کہ تانوں کی سوچ آئی تے ساڈے متعلق تہاں کی کیتا، کیوں جدا نہ رکھیا جاندا وہ بے بس ہو، نہ تے رکھنا کر دیاں۔ یہ جنہاں دے کر دے، جنہاں دے کر دے، جنہاں دے نانکے دادکے نہ رکھ کے پریشان ہو ہوندے نے، تے جنہاں دے نانکیاں تے بھی درود ہوئے، دادکیاں دی درود ہوئے، او بندے ہو۔ اساں بندیاں دا نام صابر بھی رکھیا ہے، معاف کرنا صابر اساں بندیاں دا نام رکھیا ہے، تے اس صابر نے پھر بوتل لوگوں چھڑی ہے جتوں وچوں شرل شرل دی آواز آوندا ہے، یعنی وہ پیپ لائے ہے نا، اس پیپ دے وچوں بھی آواز آون لگ پئی، کسے آکھیا بس کر مک گئی، تے اساں نام صابر رکھیا۔ اساں تے شوق نال نام شیر، اساں شوق نال نام شیر بھی رکھیا ہے، تے شیر نو آکھیا باہروں دودھ لایا تو آندا باہر کتا بیٹھا۔ یہ مطلب ہے ماں نو کی پتا سی جنوں میں شیر پئی آنی ہے، اس شیر نہیں نکل۔ میری اماں نے میرا نام ناصر رکھا ہے، ناصر کا معنی ہے مددگار، مدد کرنا۔ کئی بندے راہ چ ہاتھ دیندے نے، میں کدی کھلاری نہیں، اماں تو نہیں سی پتا اس کسے دی مدد نہیں کرنی۔ تینوں میں ایک گل دساں، قرآن دی میں قسم ہے، یہ جنیاں جانتے ماما نے نہ رکھ دیاں کچھ نے تے نکل دیاں کچھ نہیں۔ وہ کیسی ماں سی جس ویکھ کے آکھیا حیدر ہے،
مولا تمہیں جزائے خیر دے. کیسی ماں سی جس ویخ کے میرے محترم سامعین ماں نے ویخ کے آکھیا یہ حیدر. حیدر دا معنی چیز دینے والا پھاڑ دینے والا درمیان چوں عد کرنے والا ادھا ادھر کرنا والا ادھا ادھر کرنا والا. حضرت علی علیہ السلام نے جمعی ماں نے آکھیا نا حیدر. علی فرماتے ہیں میں کوئی ادھار کرنا ہے ساپ آتے لین دے اما میں لمبا کم تری نہ کرنا درمیان چو چیر کے دساں گا میں حیدر. پوری زندگی حضور نے او نہ دسیا ہے میدانہ میں جڑا رسول اللہ نے رکھے. حضرت رسول خدا نے نام علی رکھے علی نام حضور نے رکھے. حیدر بھی اجے تک چلتا ہے. پھر پاکستان کی تو بہت چلتا نا پہ باقی تو ملکان دا میں نے پتا کوئی نہیں. ساڑی فوج دا آخری جڑا نشان ہے نا جڑا شجاعت دا آخری نشان ہے وہ ساڑی فوج دا الحمدللہ حیدر. جڑا بہادری دا آخری نشان ہے وہ حیدر ہے. بہادری دا آخری نشان ہے ہی حیدر. حیدر جدے کو نشان حیدر ہے نا قبلہ اور سپاہی بھی اندر جرنل میں جا کے سلام کر وہ میجر ہے تو برگیڈیئر سلام کر وڈیاں وڈیاں عہدے والے جا کے نشان حیدر دی قبر تے میں آئیں سلام کر دیں. 6 ستمبر نو 14 اگست نو جدو جاندے نے آئیں سلام کر دیں. میرا داماد فوجی ہے میجر ہے میں ہوں آکھا وڈے وڈے بھی سلام کرتے ہو یہ تو بچ سپاہی ہے ہو سکے انکل تو ہم نہیں پتا ہے کو نشان حیدر. میں کہا انہوں سلام کر لی تھی کہنے لگا ہے سلام دے قابل. واہ مولوی تیری عقل دی گر لے کہ جدے کو نشان حیدر ہے وہ سلام دے قابل ہے کہ جا آپ حیدر ہے انہوں علیہ السلام بھی نہیں. خیر ہوئے پاٹی مولا تو ہم جزائے خیر. اتنا میں لمبی بحث نہیں کر سکتا میں بی بی دی عزت تک ہونا چاہوں. شکریہ کہ میرے مولا نے پوری زندگی جڑا نام دسیا میدان ہے وہ علی دسے. جدو مرحب سامنے آئے وہ تو حضور نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. لو جناب علی اتھے فرمایا نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. خاص وجہ ہوئے کہ کوئی علماء نے لکھا وہ فرماتے ہیں خاص وجہ سے چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مرحب نے ٹھیک طرح نہ لکوں چیرن دا ارادہ کر لے کہ میں ایک تلوار نال یہ دے 2 ٹکڑے کرنے. تو پہلے فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حد مگی یہ تو جنگ کردہ کردہ بھی دلائل دیندہ جنگ تو کوئی نہیں سنیا پھر سننا. میرے مولا نے میری قبلہ جنگ نہیں کی تھی. فرماتے ہیں میری ماں جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں دیکھ سکا وہ دیکھ لے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کرار نے مرحب کو حیدر کا تعارف کرانے کے بعد درمیان سے چیر کے بتایا معصوموں کی مائیں جھوٹ نہیں بولتی. مولا تو ہمیں جزائے خیر عطا مہربانی. میں رکنا نہیں تو ساں اس طرح اچھا استقبال فرمائے. عزیزان گرامی قدر کچھ نام کائنات تے ایسے نے جڑے اللہ رکھے تو اڈا کی خیال ہے حیدر قرار دی اماں نہ رکھے تے او رکھ دیئے جمیں ہے او رکھ دیئے جمیں ہے. ہون سوچو جڑا رسول نہ رکھے وہ تے اللہ دی بھئی تو بغیر بول دے ہی نہیں. رسول اللہ جڑا نہ رکھے حضور نے ایک بندن واقع سی وہ ابو جہل ہے وہ دی اماں دا نام ابو جہل نہیں رکھے. کی گل ہوئی یہ جڑا ابو حریرہ نہ ہے ایک اماں رکھے سی نبی پاک ایک بندہ میں نے آندا یار اسلام ہے تو پٹھا نہ نہیں سلنا چاہیے تھا نبی پاک نے نہ تو دا کچھ اور سی تو ابو جہل آکھے وہ دی اماں نے تے ابو جہل نہیں سی رکھی یہ نبی پاک ہی آکھے اے پٹھے نہ تے اسلام تے سدے نہیں جاندے. میں کہا نبی نے سیدھا سدیا اماں نے پٹھا رکھا. مولا میں تو جزائے خیر دے.
اصل گل ہے کہ حضور جو ویندے نے وہ دس دیں. ما زاغ البصر وما طغى, اس کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی. نبی دی آنکھ نہ زیادہ ویندی ہے نہ کٹ ویندی ہے, پورا ٹھیک ویندی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اس نطق ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ ہو جائے. نبی جدوں منہ چ بول دینا جو ویندے نے دس دیں, جو ویندے نے بس جو ویندے نے. اکھ ٹھیک ویندی ہے, زبان ٹھیک دس دی. ماں نے وہ نام پتہ نہیں کی رکھے سی, حشام یا کچھ اور. نبی نے ویندے سارا آکھیا تو ابو جہل ہے. لو جی جدن دا انہوں نبی نے ابو جہل آکھیا نا, پھر وہ علم دی گل کرے تو نبی دی توہین ہے. یار جنہوں نبی آکھے تو ابو جہل ہے, اگر وہ زندگی چ علم دی گل کرے تامی نبی دی توہین ہے. تے جنہوں نبی آکھے تو باب مدینہ تو علم ہے, وہ دیکھو جہالت دی گل نکلے پیغمبر دی توہین ہے. ہوئی نہیں سکتی. میں جناب سیدہ دی گل کرنا, 3 دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے انتظار فرمایا. پیغمبر اعظم سفر تے سن, 3 دن حضور نے اس بیٹی دا نام ہی رکھیا جنہ دی آج آمد اسی منا. 3 دن حضور نے فرمایا اس بیٹی میری دا نام ہی وہی رکھے گا جس میرا رکھیا, جس مینوں آکھیا. اصل کمال ہے کہ حضور نے آکھیا تو علی علی. ویسے عرب دیاں بندے نوں عربی سکھان دی لوڑ تے صرف نہ پڑھان دی لوڑ تے. عرب دیاں بندیاں دے وچ کھلو کے نبی نے آکھیا اے علی. وہ تو جانتے سن علی دا معنی بلند, علی دا معنی بلند ہے. بندہ مسیتے کھلو کے جھوٹ بولے نا کہ لوگ آندے نے بس چھڑ دیو, گل چھڑ دیو, اساں بے ایمان تے نہ او ہن مسیتے وڑ گئے, او ہن مسیتے وڑ گئے. بندہ جھوٹا ہوے تے مسیتے کھلو کے گل کر دے, اعتبار کرنا ہے. کعبے دے سینٹر چ کھلو کے محمد آکھیا اے علی, تینوں اعتبار ہی نہیں پیا ہونا. حضور نے فرمایا اے علی. علی دا کی معنی یار بلند, علی دا کی معنی بلند. تانوں ولایت دی بڑی پریشانی رہندی کہ بندے مولا دی ولایت نوں نہیں مندے. خدا دی مینوں قسم ہے ولایت بندیاں من جانی سی جے پیغمبر تے پورا اعتبار کر جان. تساں غور ہی نہیں فرمایا. انہاں بندیاں دا اندازہ تے لاؤ, انہاں بندیاں دا قبلہ اندازہ لاؤ کہ نبی آکھے تو علی. علی دا معنی بلند ہے. ایک بندہ ایک پاسے بلند ہوندا ہے تے دوجے پاسے نہیں ہوندا. اسی جدو میں خطیب ہاں, او عالم دین نے مزاری صاحب, میں ایتھے بڑی تقریر کراں تے نعرے وجن, مزاری صاحب کرن تے بڑیاں نعرے وجن تے بندے اٹھ کے کھڑے ہو جان تے سانو دوواں نوں تسی آکھو کہ بھری پرالی کتر کے بہا دو. او اللہ جو بندے ہو سانو کدی کترنے اس تے نال تسی آکھو اوتھے تے بڑے گج دے سو. سارے دی آخ لو, سارے دی شکلہ ماں پیو تے, سارے دی شکلہ ماں پیو تے علی دی باجی اللہ انج آخ لو. توجہ ہے. ہاں دی بی بی پکاندی ہوئے تے جی ہتھوں ڈوئی پھر لے, وہ تے سیانی ہوندی ہے نا. اے ہانڈی بی بی پکاندی ہوئے تے جی پورا کار نہیں, یہ دا مطلب ہے وہ تے پھر سیانی ہے نا. اے ربائی پڑھنا نا ساڈے تو سیانا ہوندا جی. جے ماڑی پہ پکانا تے دسو, مولا تانوں جزائے کھا. چلو ہاتھ پوایا نے مہربانی مہربانی جناب. میں کی عرض کریں, نبی نے فرمایا تو علی. اس آنکھ نال ویکھیا جڑی آنکھ ویکھن چ غلطی نہیں کردی, اس زبان نال دسیا جڑی وحی تو بغیر بول دی نہیں. علی دا معنی ہی بلند ہے, علی دا معنی ہی بلند ہے. میرے خیال بندے نوں کچھ نبی پاک دا تے حیا ہونا چاہیے نا. جنوں نبی آکھے بلند ہے او دے نال بندے کھلار کے آنا کچھ فرق نہیں. انصار ہمارے یار کچھ نہ کچھ دے خیال ہونا چاہیے. جی مولا تانوں جزا دے, شکریہ. حضور نے فرمایا تو علی. لو جی سرکار نے جدا نہ رکھے وہ اوویں ہی نکلیا جی میں رکھے. نبی فرمایا جنوں تو حسن ہے وہ دے چ عیب نہیں آ سکتا. حسن دی انتہا دا نہ حسن. جنوں نبی آکھیا حسین ہے وہ دے چ کوئی کمی نہیں ہو سکتی.
حسن دی آخری درجے دا نہ حسن تے حسین ہے، فرق صرف ہے جڑا سونا پہلا آوے انہوں حسن آندے نے، جڑا وہ تو بعد آوے انہوں حسین آندے۔ نبی نے اپنی بیٹی پاک نو چک کے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی گود چوا کیا اے فاطمہ، اے فاطمہ، فاطمہ دا میں نے آتش جہنم سے بچانے والی، آتش جہنم سے بچانے والی، اگر نہ بچائے تو توہین بطول کی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ آتش جہنم سے بچانے والی ہے۔ حضرات پیغمبر آدم کی صداقت ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ جتن دا رسول اللہ نے بیٹی نو فاطمہ کے اس دن تو بعد قیامت تک جڑا فاطمہ نو من کے جہنم میں ٹر جائے اے بھی نبی دی توہین ہے، فاطمہ نو ناراض کر کے جنت میں ٹر جائے بھی نبی دی توہین۔ پیغمبر جو بول دے نے اللہ دی وحی نال بول۔ مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا جی مہربان۔ میرے عزیزو نہ رکھن والا عالم ہوئے تے پھر غلطی نہیں لگتی تے جڑا عالم ہوئے مہربانی کے یہ دا مطلب ہے میں قرآن چ کوشش کرا دسن دی کہ اللہ نے نہ کنہ دے رکھا نہ ایتھوں شروع ہوندی یہ گل میں بی بی پاک دی عظمت تک آنا چاہتا اور میں قبلہ زندگی بھر عرض کیتی ہے لوگاں دے سامنے کہ جس خاندان دی عظمت نو بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پایا انہوں نے اہل بیت ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ جو تمہیدن دا معنی ہو پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا۔ میرے کو اتنے اچھے عالم وہ عالم دین بیٹھے نے جنہیں ہمیشہ قرآن تو استدلال کیتا ہے، میں نے بڑا لطف آ رہا ہے۔ خالق کائنات کچھ لوگوں کا ذکر کیتا ہے، سورہ مبارکہ حج آخری آیت ہے، جی آیت پہلی ہو میں نہیں پڑھ رہا اس واسطے سجدہ ہوتا ہے، پھر سجدہ میرے تے واجب ہو جائے گا، میں اتنے سجدہ کرنے لگ پیا تو ہو رہے کی بندے سمجھ جنہوں نہیں پتا انہیں کرو کی ہو رہی میں جو تو چھاڑ کے سجدہ ٹر جاؤں تو ہی ڈاکٹر لین ٹر جاؤں جنہوں پتہ ہی نہیں کہ قرآن دی آیت سجدہ آ جائے۔ یہ میں ترجمے تے گزارا کرنا جی ترجمہ پڑھ لئیے تو پھر سجدہ واجب نہیں ہوتا مہربانی چونکہ میں خطاب پہ کرنا کلہ بیٹھا ہوں تو آیت پڑھ دیں۔ اللہ فرماندہ ہے اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کیا کرو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور ہمیشہ بھلائی ہی کرنا اور بھلائی ہی کرتے جانا، اسی میں تمہاری کامیابی۔ اللہ کچھ ایمان والیاں نال گل پہ کرتا ہے، کچھ ایمان والیاں نال گل پہ کرتا ہے، اس معیار ذہن رکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے سجدے کرو رکوع کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور ہمیشہ کام بھلائی کا کرنا۔ تم سے یہی توقع ہے کہ تم بھلائی کے ہی کام کرتے جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ حق کا جہاد ہی اور اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ جی میں تسی سن رہے ہو نا جی میں سنن دا مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے جہاد اس طرح کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر خالی فرماتا ہے ہوا وہ ہے وہ ہے سارا جہان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، اللہ چھاننی لا دیتی۔ چھاننی جان دے ہو چھاننی نوانج کریے تو موٹیاں شاہاں اتر رہ جاندی ہیں باریک تھلے بھگ جن مہربانی آبے کو چھاننی ایک کیڑے ایمان والے نے اللہ فرماتا ہے ہوا وہ ہے اجتباکم جس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارا اجتبا کیا ہے، مجتبا کیا ہے، تمہیں پسندیدہ قرار دے لیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے۔ اے ایمان والو سجدے کرو رکوع کرو جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر فرماندے نے خالق کائنات اور سنو ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی، دین کو تمہارے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اور خالق کائنات تو نکل لگے جے بندے قوم چوں قوم السلام علیکم توا علیکم یہ کی مطلب ہے تم پر سلام ہو، اگلے کی آندے نہیں تم پر سلام ہو مہربانی۔ جدو اللہ نے قوم تم کو چن لیا تے مہربانی کر کے سارے ہی نہ شروع ہو جاؤ، پہلا پوچھ لو اللہ نو ایک قوم کنوں آندا ہے سارا جانتے تو انہوں پتا ہے۔ جدو اللہ قوم آندا ہے بچ نہیں نہ ہوندا جدو اللہ قوم آندا ہے کئی بار یا کیا سو ابنا انا و ابنا قوم
نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. مولا تانوں جزا دے. ایتھے اللہ نے کم آکھیا. تانوں پتہ ہوندا ہے کہ لنگر پانی تے پکا ہوندا ہے مولوی ذاکراں واسطے بھی تے مومنین واسطے ہے نا. کوئی بندہ مولوی ذاکراں والی بیٹھک وچ وڑن لگے نا تو انہوں کی آندے نے ایڈی ساڈی بےزتی ہوندی ہے جدوں انہوں آندے نے او ایتھے مولوی ذاکر بیٹھے نہیں بندے اوتھے پہ کھاندے. تہاڈی کیا بات. کئی باری میں کہ بلا آپ سنو اینا میں ٹھیٹ ہویا سامنے سے بیٹھے ہیں 2-3 ذاکر مولوی 2 مولوی کے ذاکر بیٹھے ہیں. ایک بندہ لگا آیا تے سامنے بالکل گلی دے وچ اس آکھے او نہیں دور پھٹے مترا تو چاہندے ہاں اوتھے بندے بیٹھے. اچھا جناب تہاڈی مہربانی. یہ مطلب ہے سارے قوم میں نہیں آؤ. سبحان اللہ. جی اتنے بھی سارے قوم میں نہیں آؤ. جدوں اتنے کھلو کے آندے نا حضرات مومنین جا کے فلاں حویلی میں لنگر کر لو. آج جڑے مولوی ذاکر ہوندے نے مومن نہیں ہوندے. تانوں میں گل دساں اج مسکرانا بھی عبادت. ہاں بندے جان دے کوئی نہیں. اب ابتدا ہو رہی ہے شابان دی. اے شابان جڑیاں ہستیاں اللہ نے بھیجیاں نا تسی موٹیاں شیشیاں دی اینک لا کے ویکھو اے دے وچ ظہور ہی ظہور نے. شہادت ہے ہی کوئی. غم واسطے باقی سارے مہینے نے الحمدللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. تساں اینی توجہ فرمائی. یہ مطلب جدوں آندے نے حضرات مومن جا کے لنگر کر لے اے مولوی ذاکر ہوندے نے کدی گئے نے ویلی چ بولو یار. تے جدوں مومن ہی جانا تے مومنہ سانوں پھر بندہ کیوں آکھنا. وہ بھی پھر وٹ کر دیں ادھر بندے پہ جاندے ادھر مولوی ذاکر پہ جاندے. یہ مطلب ہے لنگر دا اعلان ہویا ہوئے لنگر دا. اللہ دیا بندیا لنگر تقسیم کرنا ہوئے تو پھر قوم وچ سارے نہیں آؤندے. تیرا کی خیال ہے جدوں آیتاں اتر رہی ہوں قوم وچ سارے آ جائیں. صدقے بھئی کیا بات ہے شیخ پورا. مولا جی تانوں جزائے خیر عطا. خالق کائنات نے آواز دیتی. خالق فرماندا ہے خبر علیکم ہم نے تم 2 باری آج قوم ترجی باری قوم تے کمال ہو گیا. اللہ فرمایا ہوا اجتباکم اللہ نے تم کو مجتبہ کیا ہے. اللہ نے تم کو چنا ہے. ایک کون نے جی اللہ فرماتا ہے علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تم پر دین کے لیے کوئی تنگی دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی. اگر نکل لگے نہیں چھاننی نہ سارے اتر رہن لگے نہیں ہاتھی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ کا ہی تو دین ہے جس کا نام ابراہیم ہے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. اللہ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. دین تمہارے باپ کا ہے. قوم تمہارے باپ کا ہے. بندے اکٹھے ہو جان جنہیں اس قوم میں چاہتے ہیں اسی ملت ابراہیم ساڈا پیو ابراہیم نہیں. کیا بات ہے تھوڑی. میں پیارنا اسی ملت ابراہیمی ضرور ہاں لیکن ساڈا باپ ابراہیم نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین میں آسانی رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ابراہیم تمہارا باپ ہے اسی کے دین پر قائم رہو. اپنے باپ کے دین پہ قائم رہو. میں تے اپنے باپ دے دین تے نہیں دادے پردادے دے دین تے نہیں. انہاں نہ کدی نوحہ سنیا سی نہ کدی ماتم کیتا. وہ کون لوگ نے لوگ کہندے نے دین تیرے پیو دے. میں تینوں دسنا نا قرآن چ دین کدے پیو دے. کیا بات ہے. قبلہ سارے مولوی ایک دوسرے آندے نے دین تیرے پیو دے. وہ آندا دین تیرے پیو دے. ابھی میں دسنا دین کدے پیو دے. اللہ فرماتا ہے ابیکم جو تمہارا باپ ہے نام اس کا ابراہیم ہے اس کی ملت پر قائم رہو. کیا اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے. اللہ نے تمہارا نام کی سنیا جی میں شہزادی تک آن لگا. اللہ نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے. کب سے من قبل وفی ھذا اس سے پہلے بھی تم مسلمان تھے اب بھی تم
مسلمان ہو لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ رسول تم پہ گواہ بن جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سارے لوگوں پہ گواہ بن جاؤ۔ صدقے صدقے بھائی کیا بات ہے، راضی ہمیں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے۔ کدی کسی بندے کا نام مسلمان سنے نہیں؟ کسی کا نام ہوگا مسلمان، ماں نے رکھا ہے مسلمان نہیں، ایک خاندان ہے جنہ کا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھن لگا تے عالم دین دی موجودگی پوچھن لگا، مولوی صاحب قبلہ تشریف فرما باب وضو کھڑا اے قرآن تے ہاتھ ادھر میں رکھنا تے ادھر تو رکھ، ایک واری سوچ کے سانو دس پورا جشن ایک جملے چاہ جائے، ایتھے ہاتھ رکھ کے سانو دس جیدہ اللہ آندے دا نا ہی مسلمان رکھے او دا کلمہ پوچھنا چاہیے ہے۔ کیا بات، یہ مولا تھا اللہ فرماتا میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے۔ پڑھئے وہ کون نے جنہوں دا نام اللہ نے مسلمان رکھے؟ وہ جنہوں نبی ابو جہل آکھے وہ جہلہ دا ابا ہوں ہے، جنہوں علی آکھے وہ بلند ہوں ہے، جنہوں حسن آکھے وہ سونا ہوں ہے، ہاں تے جنہوں اللہ آکھے مسلمان تیرے شابش ہے تیرے او دے دے تیرے شک پہ گئے، جنہوں اللہ آکھے مسلمان، جنہوں میں کون نے جنہوں اللہ آکھے مسلمان خال کے کار ایتھوں میلاد پہ شروع ہوندہ ہے، ظہور پہ شروع ہوندہ ہے، میری شہزادی دا اللہ فرماندہ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ صدقہ جی تیاری کر گیا سارے لوگ۔ پھر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لینا، ہماری محنت کو قبول کر لینا، تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے۔ اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے، منگو کی منگتی، مصری ہوں دے تے مٹھائی منگتی، نیندی پہلی ایٹھے دے اندر رسگولے تے لے آؤ، مصری نہیں سن، دووے نبی سن، دووے نبی سن تے اللہ دا گھر پہ بنا دین، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ۔ تسی تو راضی ہو گئے رضی اللہ میں نے اللہ نے تے راضی ہے تو کی ہے راضی نہیں علیہ السلام۔ اے باہر جا کے لوگوں نے دسو کہ جڑا گھر بنان والے رضی اللہ نہیں بیچ آن والا رضی اللہ کیسے ہو؟ اے دووے باپ بیٹا اللہ دا گھر پہ بناندے سن، بناندے نے کہ قبول کر، فرماندے منگو کی منگ دے، دسا کی منگیا نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، باپ بیٹے کو اپنا مسلمان قرار دے۔ اللہ فرمایا تو تو وڈا مسلمان کیڑا؟ مسلم دا میں نے مجھے تسلیم کرنے والا، تو وڈا مننے والا ہے ہی کوئی جڑا خواب آوے تے حقیقت کر چھڑ دے، تو وڈا مننے والا کیڑا ہو سکتا ہے؟ دسو گل کرو کی منگ دے ہو؟ فرماندے نے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسل میں مسلمان بھیج، ہماری نسل میں ہماری ذریت میں مسلمان بھیج، ہماری من ذریتنا، ترجمہ دیوبندیاں نے کیتا، وہ فرماتے ہیں ہماری اولاد میں مسلمانوں کی جماعت بھیج۔ ایک کیمرہ ہے، کیمرہ ادھر وہ یارہ کیمرہ ہے، تھلے بھی آ سکتا ہے، گھبرانا نہیں، تھلے آ سکتا ہے، توجہ فرما مسلمۃ لک، ساڑھی بھائی جی شیر خدا مشکل کشا، حاجت روا ہر درد ہر مرض کی دعا، علی علی اللہ نعرہ ساڑھی برادری تکبیر، نعرہ رسالت، ساڑھی برادری کا ایک بندہ سی تے شادی تے گیا سن، بڑی دور کو پنڈ سی، وہ چھت چو کرلی ڈگ پئی، ہو سکا میں اس پنڈ ہی نہیں رہنا، نہیں سی ستا دی رات رو آگے، سکا میں نہیں سونا، جدو شک پہ جائے یہ تے اطمینان آپ ہی کرنا جی،
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਜਹਾਜ਼ 40,000 फुट की बुलंदी पे उड़ाता है तो उड़ान लगे आंदा हजरात असी हम 7 घंटे का सफर करते हुए 40,000 फुट की बुलंदी पर 7-8 घंटे तक लंदन एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो जो बंदे सारी आखिर लो जी असी उड़न लगे अगों जो अल्लाह नूं मंजूर है। वैसे अल्लाह नूं मंजूर है ना यारा, मंजूर तो फिर भी अल्लाह नहीं तो सिर्फ एवं शक पै जाता भी जो हालांकि इस गल नालों ज्यादा मजबूत गल है कि असी 7 घंटा जावांगे तू कौन है आखना अल्लाह नूं मंजूर है तो जाना तो जे आखिर लो जी असी इत्थों उड़न लगे अगों जो अल्लाह नूं मेरा ख्याल इंशाअल्लाह पानी भी कोई ना पीएगा नींदर भी किसी ना आई हुण जिन्हें वेख लिया ओहदा ध्यान अपने नाल करना बड़ा मुश्किल है। हुण बंदियां दे दिल च गल आउंदी है साडे कोल शाह साहब सन बड़े सही सन आंदे ने किसे जमाने विच हज ते जान लगे तो जहाज वेख्या ना चढ़न लगे उन्हें आख्या इन्हें उड़ना हो सके उड़ेगा आसमान नहीं सारा ट्रकों के ट्रक ये लैके उड़ पेगा उन्हें उड़ पेगा उन्हें मैं नहीं जाना हज तो नहीं सुन गए मैनू सजदा दे बच्चों दसा उन्हें साडे बुजुर्ग उन्हें आख्या ना भैया की पता अभी दौड़ता ही थले जाता उन्हें कहा ठीक है मैं कर लाँगा गल अगे तो तुसीं हुण मेहरबानी करो जी हाँ इनू शक विचों कड्डो कड्डो तो तां ही मजा आना वरना हुण मैनूं मौलवी साहब ने आख्या भी तू पूरा पढ़ना हो ये नहीं पता भी ये पूरा किनू आंदा घंटे नूं 2 घंटिਆਂ नूं 3 घंटे वो टाइम शायद बंदा दसदा नहीं तो मेहरबानी फरमाओ मैं बड़ी जल्दी बहुत शुक्रिया अद्धा टाइम मैं पढ़ लिया जी अद्धा टाइम बाकी अल्लाह फरमाता है कि उन दोनों बाप बेटे ने दुआ की कि हम पर मोहरे लगा कि हम मुसलमान फिर हमारी ज़ुर्रियत में मुसलमान थे उम्मत में नहीं ज़ुर्रियत में मुसलमान थे भेजी हो जड़े मुसलमान शेखुपुरा एडा पुराना आसादारी का मरकज है तो मैं तुहानू आखा भी तलियाड़े को मातमी कर लो 12 मुहर्रम नूं मैं मजलिस कराना तो तुसीं इत्थों वैगन भर के या बस भर के मातमियां दी कर लो तो वो मैनू जाके आखण मौलवी साहब ये फिर आके दसो मातम किवें करना मैं लम्हे तो पहला फोन करना मुजारी साहब मैं कहा जी मैं की भुल बैठा मैं तुहानू आख्या सी मातमी भेजो ते तुसां ओ भेजे ने जिन्ना अजे सीखना है मैं तुहाडे कोल मातमी मंगे सन सीखण वाले नहीं सन मंगे मैं मातमी मंगे सन मैं सीखण वाले नहीं सन मंगे कुरान तो मेरा हाथी इब्राहिम ने मुसलमान मंगे ने ओ नहीं मंगे जिन्होंने मुसलमान करना पे सदके जाना जी राजी हैं हजरत इब्राहिम फरमाते ने भेज ही मुसलमान फिर आए ने मुसलमान जी आए ने मुसलमान ये हजरत इब्राहिम तो इस्माइल की दुआ है आए ने मुसलमान हजरत जरूर इन्हीं आवाजी में जरूरी ऐलान सुनिए तुहानू पता मेरा खिताबत का अंदाज ये मैं ऐलान तां करना कई बंदे मजलिस नूं बिदअत समझदे ने ते ऐलान वड्डे गोशे दा भी बड़े ध्यान नाल सुन खखड़ियां दा ऐलान उत्थे मुर्गी का गोश्त हो गया वो ऐलान करना कई बंदे आने खलो जाने हजरत जरूरी ऐलान सुनिए नेड़े आ गया जे आज ऐसे काम इन्हें लगे रही है तो जो यार तो जो फरमा मेहरबानी कर बहुत शुक्रिया होने ना ये मेहरबानी फरमाओ जी तो जो फरमा हमारी नस्ल में मुसलमान हमारी नस्ल में मुसलमान भेज ओ ना कली जड़े करने पे ओ कली जड़े होनी मुसलमान हजरत इब्राहिम दुआ की फिर कबूल भी हुई फरमाते ने की करने नहीं है तेरी तरतीब तो सदके फरमाते रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम पहले मुसलमान भेज फिर उनमें रसूल भेज पहले मुसलमान भेज फिर उनमें रसूल भेज इसका मतलब है हजूर के आने से पहले मिलाद मुस्तफा से पहले कोई मुसलमान थे हजरत मुसलमानों की 2 किस्में हैं एक वो जिनको नबी आके मुसलमान करता है दूसरे वो जिनकी गोद में नबी आता है क्या बात है इब्राहिम सुभान अल्लाह हजरत
ابراہیم نے وہ مانگے جو پہلے آئے اور ان کی گود میں میرا بیٹا میرے نال ہے، اس لمحہ نہیں لایا تو قرآن چوک کے میز سے دھر دیتا ہے. یہ میز ساڑھے پتروں تو پہلے اتنے سی، پھول بھی پہلا سن، یہ خوبصورتی بھی پہلا سی، یہ غلاف بھی پہلے سی، یہ ہر شے پہلا سی، یہ اتنے سا قرآن رکھے، ہر شے پہلا سی، یہ اتنے سا قرآن رکھے. بچے نے ایک باری نہیں پوچھا ابو جی رکھ لا پا کے، بھائی کیا بات ہے، ایک باری سانو شک بھی نہیں پیا. اگر سانو پیو پترا نو شک پہ جاتا تو مزاری صاحب نے پوچھ لیا یا مولوی صاحب نو قبلہ ٹھیک ہے اتنے قرآن رکھ لئیے، اتنے قرآن رکھ لئیے. ایک توہین ہے انتظامیہ دی، انتظامیہ دی توہین ہے کہ میں انتظامیہ دی توہین کر رہا. انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن جتھے رکھنا ہے جگہ کیسی ہونی چاہیے، میز کیسا ہونا چاہیے، اچھاڑ کیسا ہونا چاہیے. خبردار ابو طالب تے حملے کر کے اللہ دی توہین نہ کر. تینوں پتا قرآن کتھے رکھنا ہے، اللہ نہیں پتا محمد کتھے رکھنا ہے. صدقہ جامع مولا بھائی دونوں جزائے خیر. کمال ہے بھائی، کمال ہے. فرماتے ہیں پہلے مسلم شکریہ 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 بابا جی. علی 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 مہربانی علی مہربانی. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج. یہ دا مطلب پہلا مسلمان آئے نے پھر رسول آئے نے. حضرات ضروری اعلان سنیے، ہن نہیں ہن میرے لئے خدور ہے. حضرات ضروری اعلان سنیے، جن کو نبی آ کے مسلمان کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، اور جن کی گود میں نبی آئے وہ علیہ السلام. صدقے صدقے مولا کو جزائے خیر دے رہے. مسلمان پہلے آئے نے، انہوں نے گودا میں رسول آئے نے. وہ مسلمان پہلے آئے نے، انہوں نے گودا میں رسول آئے نے. میں غیر سید نہیں، مینوں پوچھو کہ تساں کلمہ کدوں پڑھیا سی، پوچھ لو مینوں، پتا ہویا تو میں دس دیاں گا. میرا نام ناصر محمود سی، میں آپ علی ناصر رکھے. میرا نام ناصر محمود ہے شناختی کارڈ، میں اپنا نام آپ علی ناصر رکھے تاکہ کوئی پوچھے تو صحیح علی مدد کردہ بھی ہے کہ نہیں. علی ناصر میں رکھے، حسینی بھی میں رکھے. میری اماں نے میرا نام ناصر محمود رکھا. میرے ابے دا نام برکت علی. مسلمان ہی ہوئے گا تو خیال سے برکت علی جو ہے. تسی اپنا اندازہ دوستو تو اگر دیکھیں برکت علی دا مطلب ہے کہ جنہیں نام رکھیا سی ان پتہ سی نا علی نال برکت آ جاندی. میرے دادا جی دا نام محمد دین، محمد دین. بس وہ تو اگے پھر میں پھولا پھالی نہیں کی تھی کیونکہ میں دادے دا شناختی کارڈ میرے کو ہے. وہ دیتے نہ محمد تے نہ علی تے نہ حسن تے نہ حسین تے نہ عباس تے نہ قاسم. وہ دیتے لکھے ہے محمد دین ولد چنڈا. میں صاحب لے آگو کہ بینر نہ آ جاؤ کرتے تھے. بہت اچھی گل ہے پہ تھے رہن دے. چنڈا ولد بینر ولد اشتہار میں رہ نہیں پہ. یہ پھولا پھالی ضرور کرنی ہے. ہندوستان سے کدھر پیدا ہوئے ہیں. کوئی ہندو ہوئے گا کسے نہ رکھا چنڈا اور ہندو نہ رکھے، ہندو ہوئے گا کوئی سکھ ہوئے گا، سانو اعتراض ویسے کوئی نہیں. اسی کرے ضروریت بچوں آئے ہائے یار اسی امت بچوں لو جی سانو پہار ہی کوئی نہیں. چھویں تھا ہندو نکل پائے سکھ نکل پائے. اسی بہادری کر کے بیٹھنے ہیں کہ اسی بچوں مسلمان ہوئے ہیں ہے نا. مینوں کو پوچھے تو جو پہلا کلمہ کنے پڑھا ہی چنڈے نے کہ بینر نے کہ اشتہار نے کہ اخبار نے. مینوں کو پوچھ سکتا ہے. سید کو بیٹھا میرے سامنے سید بسم اللہ دور ہی بیٹھے بسم اللہ بابا لو اے شاہ ہی بیٹھے. انہاں سیدہ جو کسے نو بندہ پوچھے شاہ جی تو آڈے جو کلمہ کنے پہلا پڑھے دادے نے پردادے نے نگر دادے نے. وہ سانو پوچھے جڑے امت دے مسلمان
سید نو کو پوچھے نا شاہ جی تواڈے جو پہلا کلمہ کتے پڑھیا سی تے بابا جی نال دا بندہ پاویں اہل حدیث ہوے ہوئی وکھی چرک مار کے آندا مرے سید نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا اے مرے سید نہیں سید اس واسطے نے کہ نہ دا پیو دا نام علی ہے اور جس کی اولاد کا کلمہ پوچھنا تیرا حق نہیں اس کے باپ کا کلمہ پوچھنے کا حق تجھے کس کیا بات جدی اولاد دا کلمہ تو نہیں پوچھ سکتا او دے باپ دا کلمہ پوچھ لے پہلا مسلمان آئے نے بولو اللہ فرماتا میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہن پتہ لگیا وہ کون مسلمان نے فار ایگزامپل دا کی مطلب ہے شیخ پورے مثال کے طور پر چلو مثال کے طور پہ ایک دسنا اگو صاحب لا لیں ایک دسنا نبی دا نکاح سی جانج ویکھن والے بڑے سن جنہاں نو بی بی خدیجہ جواب دیتا سی انہاں بھی بندے کلے سن کہ دیکھو ہاشمی کیویں ٹکدے نے ہاشمی پہ ٹکدے سن تے بڑے بڑے بندے ٹک بہندے سن بابا شفقت محسن صاحب جو اردو دی ادب بولن تے پنجابی ادب تے بول ہی سن ہاشمی پہ ٹکدے سن تے بندے ٹک بہندے سن جدو ساری جنگ بہ گئی ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کیتی سی او دا اثر سامنے آیا کہ پہلے مسلمان بھیج ان کا نام مسلمان رکھ ان کی گود میں رسول بھیج اسے رسول دے کوڑ بہ کے علی دا بابا کہہ رہا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل کی کھیتی میں رکھا بتا رہے تھے ہم پہلے آئے ہیں رسول بعد میں آئے حضرات ضروری اعلان سنیے جہاں رسول آنا ہو وہاں پہلے ابو طالب جیسوں کا ہونا ضروری ہے آپ سوچ جہاں زینب نے آنا ہو کیا بات ہے وہاں کیسے لوگوں کا پہلے ہونا ضروری ہے نام اللہ رکھتا ہے نبی پاک دا 3 دن میرے مولا نے انتظار کیا بہت شکریہ قبلہ نہایت مہربانی 3 دن میرے مولا امیر المومنین نے انتظار فرمایا جنہیں میرا نام رکھے میری بیٹی دا نام رکھے گا 3 دن بعد رسول آئے جی میں میرے ہاتھا تے قرآن ہے ایدو اگے تے نیا کوئی نہیں نا قبلہ میں پڑھیا اینج ہتھا تے لے کے رسول خدا چپ سن کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نام رکھتے کیوں نہیں فرمایا وحی کا منتظر ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے جناب سیدہ واسطے آئے ہو نا بی بی پاک کسے دا دامن اج خالی واپس نہ لوٹائے ہر چولی پڑھ کے جائے بی بی دے صدقے میں ہر دعا ذہن چ رکھو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ انتظار کس کا فرمایا وحی کا اور جب وحی اتری تو نبی نے فرمایا اللہ پیغام دے رہا ہے کہ اسے بلانے اور پکارنے کے لیے زین اب استعمال کیا جائے کیا استعمال کیا جائے زین اب میرا ایک تصور ہے عقیدہ ہے قبلہ آگے میں گزارش کرنا تاکہ مور لگ جائے تو میں اچھے طریقہ بیان کر لوں میرا میراج لگتا ہے کہ میں اس بی بی معظمہ دا اس میں گرامی نبی نے چھپا کر اس میں گرامی میں کتے نا باطن دے پردیاں چھپا کر کیونکہ اس بی بی دی معرفت واسطے فرمایا جنہیں ایدی معرفت حاصل کرنی ہوگی اس بی بی دی وہ ایدی توجہ نہ کرے پوری توجہ دے باپ پڑھ کر جو وہ علی کو پائے گا یہ اس کی زینت ہوگی کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ بھائی آج پہلی شعبان ہے اچھا استقبال کیتا جائے یعنی زین اب دا مطلب ہے میں کوئی لمبی چوڑی خوبصورت بحث نہیں کر سکتا سادہ لفظہ نہ کر سکتا قبلہ عیدت سیر اصل بحث میں علم ہے کر سکتے زین اب باپ کی زینت باپ کی زینت کیڑے انداز نہ ترجمہ کرنا علی جیسے باپ کو مزین کرنے والے مزین اندر نے کسے کمال نو کمال تک بکھانا کسے کمال نو ہون آج جڑا محول بنے ہیں نا اتھے مائی آج صاحب ہے امام آج منو آسانی
ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਇੱਥੇ ਓਡੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਓਡੀਓ ਹੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਸਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਰਾਂ ਦੀ اور ਬਾਹਰ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ੀਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਦ کے پوچھتا ہے ਇੱਥੇ ਕੀ اوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے میرے دوستو، زینت کی نوندے نے مزین کر دینا اور ابھار کے پیش کرنا اور خوبصورتی سے پیش کرنا۔ اوہ علی تے اگے علی سی اج میں لائٹا وے کہ ہر بندہ آندھا نا ایتھے کی ہے۔ بی بی زینب نے خطبے جو دیتے نے جنہاں نو علی بھول گیا سی وہ بھی آندھا سڑا ایتھے کدھرے علی تے گئے، جڑی علی جیسے باپ دی زینت بن جائے اور مزین کر دے رہے انہوں زائن آبان۔ میرا خیال ہے کہ میں تین آیتہ پڑھتا، بہت شکریہ، میں تین آیتہ پڑھتا۔ لو جی زینت واسطے تین آیتہ پڑھنا، اس سے جوش و خروش نہ سنو تو میں نے اجازت دے دے۔ کیا بات زینت بے شمار تین آیتہ پڑھئے زینت واسطے۔ زینت کی نوان جیڑا فسٹ آوے نا پورے علاقے وچ سکول چو بچہ ہیڈ ماسٹر سامنے کھلار کے آندہ ہے اے ساڑھے سکول دی زینت۔ آئے ہائے صدقے جامع اے ساڑھے سکول دی زینت، جیڑا ڈاکٹر اعلیٰ کارکردگی بکھائے انہوں ایم ایس کھلار کے آندہ ہے اے ساڑھے ہیلتھ یونٹ دی زینت۔ زینت انہوں آندہ جیڑا نکھار کے بیان کر، جیڑا کسے شہر نو ابھار کے بیان کر، یعنی کمال نو ہور کمال دے وے، جنہوں ہور میں حیران ہاں جنہوں نبی آکھے تو علی ہے جیڑا انہوں بھی کمال دے وے انہوں زینب ہادم ہو گئی بھائی۔ لو جی تین آیتہ سنو زینت دی ہیں تو میں نے اجازت دے دو، لمبی گل نہیں ہو۔ زینت واسطے قبلہ میں پہلی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں تو آڑے کو داد شاد آ جائے گی، قبلہ کو دعا حاصل ہو جائے گی۔ میں سورہ مبارکہ آل حجرات پڑھ رہے ہیں۔ زین اب باپ کی زینت، باپ کی زینت خیر ہوگا تو اڈی اے پیو دی زینت ہے، پیو دی زینت ہے۔ ایک مشہور جملہ تو اڈے علم چھے کہ بی بی کے سامنے جو حالات پیش تھے ایسے حالات میں ایک وہ رکھ دے گا، ایسے حالات میں عورت کا گھبرا جانا فطرت ہے۔ تو سا کوئی نہیں سنے ہاں یار میں حالات تاں نہیں پڑھتا کہ گل مصاحب اللہ چلی جائے۔ تسی سارے جان دے کہ بی بی دے سامنے جڑے حالات سا کوفے تے شام دے ایسے ماحول میں گھبرا جانا فطرت ہے، لیکن وہ اندر حد یہ ہے، حد یہ ہے۔ بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، اللہ انہوں ثواب ہوئے جن نہیں موجود ہے تو اللہ مزید برکت اضافہ فرمائے۔ اندر حد یہ ہے کہ یہ بی بی باپ کی طرح کہیں بھی نہیں گھبرائی۔ واہ بھائی واہ کمال ہے جناب، یہ باپ کی طرح کہیں بھی نہیں گھبرائی۔ گھبراتی بھی کیوں؟ گھبراتی بھی کیوں؟ تاریخ اسلام بندے اٹھا کے دیکھیں، دیوار کعبہ دے پھٹن تو لے کے ذوالعشیرہ تک، ذوالعشیرہ تو لے کے ہجرت تک، ہجرت تو بدر تک، بدر تو احد تک، احد تو حنین تک، حنین تو خیبر تک، خیبر تو غدیر تے مبالے تک، غدیر مبالے تو لے کے وصال رسول تک۔ جدوں پیو کدرے نہیں گھبرایا تے جڑی اودی بھی زینت ہوئے۔ کیا بات ہے مولا تو جزا ترے آیتاں پڑھنا جی، ترے شاید آتا ہے میں اجازت اللہ مولی صاحب کو اللہ پاک فرماندہ ہے حبب علیکم الایمان، اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ کس بنیاد پر؟ قم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے زینت دی ہے۔ دل ہی ہوتے ہیں، کافروں کے بھی دل ہی ہیں، مشرکوں کے دل بھی ہیں،
منافقین کے بھی دل ہی ہے، لیکن اللہ نے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، زینہو، اللہ فرماتا ہے زینہو فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے ایمان کے ساتھ، تمہارے دلوں کو زینت دی ہے ایمان کے ساتھ. بندے ایتھے لگے پھر دل، اسی کوئی بے ایمان ہے، ساڈے دل ایمان نے زینت دیتی ہے. ایمان، جن لوگوں کے دلوں کو ایمان زینت دے وہ اور ہے، جو کل ایمان کو زینت دے وہ. میں صدقے جاؤں، میں دوسری آیت مجیدہ، خیر میں توڑی، میں دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آراف دی پڑھن لگائی. خالق کائنات نے سورہ آراف کی ارشاد، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجدوں کے ذریعے اپنی عبادت کو زینت دو. میں تفسیرہ جنیوں کو پڑھ سکیا او دے مطابق جی سادہ جی گالو کر دیں. فرماتے ہیں عبادت تو تم کرتے ہی ہو لیکن اس کو زینت دو. کمیں زینت دیئے؟ ہون سنو جی، او فرماتے ہیں کہ زینت دو. کیسے؟ نماز پڑھو یا عبادت کوئی بھی کرو، اسے مزین کرو، اسے زینت دو. کمیں؟ فرماتے ہیں لباس سے زینت دو، کنگھی سے زینت دو، غسل سے زینت دو، خوشبو سے زینت دو، امامے سے زینت دو. ایویں ہی اٹھ کے نا جو پٹھے بڑھن ٹوڑے آئیں جی ٹور پو، جانا تے نماز پڑھنی ہے، کچھ اہتمام کرو یار، اہتمام کرو، نماز پڑھنے واسطے اہتمام کرو. نماز کو زینت دو. کیویں؟ عبادت کو زینت دو، عبادت کو زینت دو. سویرے اٹھو، ایک نو دہی لین بھیجو، روزے دا ٹائم ہوئے، دہی لین جائے منہ چھو تو ہو کے جائے. وہ یار عبادت نو زینت کیوں دینی ہے؟ جو کچھ میں پڑھیا جی سادہ گل میں وہ پہ پڑھنا. روزہ رکھنا تے زوجر زینت دیو. سویرے اٹھو، منہ چھوتو ہو، باہر نکلو، فریش ہو کے جاؤ. دکاندار اے نہ سمجھے اینو کسے مار کے اٹھائے. السلام علیکم، آئیے جناب آئیے، پتہ لگے بھی ارادے نہ روزہ پر رکھ دے. ایتھے جناب رکھو، وہ بھی دھیان نال دے مکھیاں شکیاں ٹھا کے. عبادت نو زینت. نماز پڑھن جاؤ، رومال اچھا رکھو، خوشبو لا کے جاؤ، درمیان چکے بھی کھڑو. حضور دے متعلق لکھیا کہ ایس پس بھی حضور کنگی کرتے ہیں، ایس پس بھی یہ مطلب زینت ہی ہے نا، زینت ہی ہے نا. تے جے جہاد واسطے نکلو، کوڑا کمال دا ہونا چاہیے، تلوار دھیان نہ ہونی چاہیے، نال ٹال اچھی ہونی چاہیے، بندہ باہر روب ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو اگلا ویکھ کے آکھے میں تیرے نال لڑنا نہیں، میں کدی کمیاں نال لڑیا ہی نہیں. او یار عبادت نو زینت دے ہو. کیا بات ہے بھائی زینت؟ آج میں نہیں تھوڑی جی لشکڑی پائی، یہ تھوڑی جی دے چمک ہے، زینت ہے. وہ آج ہونا ہی سمجھ چاہیے تھا. اتنے کھلے چہرے بچے دی بیسکٹ بیٹھ کے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے زینت دے کے آئے. عبادت کو زینت دو. نہو تو کے چنگے کپڑے پا کے، کنگھی شنگھی وا کے، خوشبو وغیرہ لا کے، سفید اچھے کپڑے پا کے نماز تے جاؤ. یہ تو مطلب نماز کو زینت دو. پوری دنیا کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو زینت دو، روزے کی زینت دو، عبادت کو زینت دو. شاید میں اچھا جملہ یاد لگا قبلہ دے سامنے، پوری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے کوشش کر کے عبادت کو زینت دو. پوری دنیا کا عابد اپنی عبادت کو اپنے بس کی زینت دیتا ہے. جنہیں جو گئے انہوں زینت دیندہ ہے، لیکن پوری کائنات دے عابد اکٹھے کر، پتہ نہیں اس کی عبادت کیسی تھی جس کی ایک ضرب ہائے ہائے ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو. جو اس باپ کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. صدقے جاؤں ایک آیت اور پڑھ لی. میرے کو 53 منٹ ہو گئے نا، 7 منٹ اور میرے گھنٹے جو باقی نے تے اینا ہی ہوندا جی جشن میں تواڈے سامنے. بسم اللہ بسم اللہ. خیر خیر سبحان سبحان. مولا جزائے خیر عطا فرمائے.
مہربانی جناب بہت اچھا ماحول بن گیا یہ مطلب ہے جدی عبادت سکلین تو افضل ہو جڑا او دی عبادت نو جڑی زینت دے وے او زینت پہلی آیت مجیدہ تیسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں خالق کائنات آواز دیتی سورہ مبارکہ کہا اللہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا سنو لوگوں یہ مال اور بیٹے زینت ہوتے مال اور بیٹے بنون بیٹے نو اندر بیٹے نو اندر حضرات اس سے بڑا اعلان کوئی نہیں پوری کائنات کے بیٹے باپ کے لیے زینت ہوتے ہیں یہ بیٹی ہوگے باپ کے لیے زینت میں قرآن پڑھ رہا ہوں جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں مولا تو مجھے ذائق ہے میرا خیال ایک آیت اور پڑھ لئیے تو پھر توڑ کو اجازت لیں اے میچ بھیر ہو جناب میں جناب کے سامنے آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ صافات دی آیت میں سورہ صافات خالق کائنات نے آواز دی اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ ہم نے آسمان کو زینت دی ہم نے ہے صدقہ جمع ہم نے آسمان کو زینت کیونکہ زین اب بھی اللہ یا کہا نا وہ جنہیں زینتہ اللہ دسیاں نے میں نہ پڑھا تو بی بی دی شان کے میں پڑھ اوتھوں پہ قرآن پڑھنا جتھے جتھے اللہ کسے شہنوں زینت دیتی اللہ فرماندہ ہے اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ ہم نے زینت دی ہے آسمان کو آسمان دنیا کے آسمان کو بِزِینَتِ نِلْقَوَاقِبْ یہ جو قواقب ہے یہ جو تارے ہیں یہ ستارے جو ہیں ہم نے ان کے ذریعے آسمان کو زینت بھائی کیا بات ہے ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو میرا مل پہ گیا جی جتنی میں محنت کیتی ہے تو سا انجی سماعت فرمایا تو اڈی مہربانی مولا تنو اجر دے اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شیطان ماردن جتنے شیطان اور سرکش ہیں یہ روشنی ستاروں کی حفاظت کرتی ہے ان سے محافظت کرتی ہے یہ ستارے محافظ ہیں حضرات ستارے محافظ ہیں ایک دیوبندی عالم دین نے بڑی عجیب گل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی تاروں کی روشنی سے آگ نکلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے اور جیسے سورج سے اور آتشی شیشے سے جس طرح آتشی شیشہ جلا کے رکھ دیتا ہے سورج کی گرمی تڑپا کے رکھ دیتی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان کو ایسے کہکشاؤں سے زینت دی ہے کہ ہر شیطان کی موت بن گئے ہیں وہ ستارے سرکش تو ذہن چ رکھنا ہے تو میں تھے جشن مکا دینا سرکش ہر سرکش مارے دن سرکش دو لفظ میں شیطان مارے دن جے تھے مکا جشن تے تھے مکاؤں آج میں خاص قصیدے ہوں دن نا آخر تے جو ذاکر پڑھ دا صحابہ لگ جاندہ بھی گیا اے میں جو مارے دن دی تشریح کروں گا وہ تو انشاءاللہ جانا خالق فرماندہ ہے ہم نے حفاظت کی ہے آسمان کو زینت دے کے ستاروں سے ہم نے بھر دیا ہے آسمان حضرات جس طرح آسمان کی زینت ستارے ہیں علی کی زینت زینب کبریٰ ہے کیا بات ہے جس طرح ستارے محافظ ہیں بی بی ولیت العظمیٰ بھی ہے امینت اللہ بھی ہے اللہ کی سب سے بڑی ولایت میں فائز بی بی ہے اور امینت اللہ کی امانتوں کی حفاظت بھی کرنے والی ہے جے تو سا کواکب سنے ہیں تے اے دی واحد دی کوکب کی بیکھے کوکب ستارہ کواکب ستارے ہن کوکب نو ذہن چ رکھو تے ایک آیت پڑھا تے میں تو جناب نو قریب کر لوں میں سورہ مبارکہ نور پڑھ رہا ہوں کوکب نو مہربانی کرا جے کوکب دا میرا ستارہ کواکب میں ستارے مہربانی اللہ فرماتا اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا پھر اللہ فرماتا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ دان میں کوئی چراغ رکھا ہو اللہ کے نور کی مثال کیسے ہے جیسے چراغ دان میں کوئی چراغ رکھا ہو پرانے بندے بولو جنہ چراغ دان ویکھے آیا بچے ہوندہ سی چراغ دان اکندہ دے وچ چراغ دان بنے ہوندہ یا مسجد دے وچ لکڑی دا بنے ہوندہ ہی اچھا جیا چراغ رکھن والا چراغ دان ہون تے چراغ اتو لمکے نے نا
پٹھے لمکے نے وہ یار پہلا چراغ آج نہیں ہوندے آنج ہوندے سن ہن اللہ چراغ دی مثال پہ دیندا یہ مطلب ہے جی اللہ چراغ دی مثال اتنے دیتی ہے مصباح منا چراغ یہ مطلب ہے جدوں تک قرآن رہے گا یہ مثال رہے گی تو مثال رہے گی تو پھر چراغ بھی رہن گے انیاں جدید روشنیاں دے باوجود میں پورے یورپ دیوے ویکھے چراغ ویکھے اور میرا یقین ہو گیا کہ جتھے لائٹ جاندی نہیں اتنے چراغ دا کام ہی کوئی نہیں تو میں ویکھیا یہ مطلب ہے جدوں تک قرآن رہے گا بھائی چراغ رہن گے کیونکہ مثال تے چراغ دی دیتی ہے نا کدوں اللہ فرمایا بھائی اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے یا سرچ لائٹ ہوتی ہے یا سودا بلب ہوتا ہے کیا بولو بولو چراغ یہ مطلب جدوں تک قرآن رہے گا چراغ رہن گے بڑے بڑے تھاواں تو مک گئے نے دو تھاواں تے اجے بھی موجود نے یا علم تھلے موجود نے یا کسی سید کی قبر تے موجود مثال بھی دینی ہوئے تو جانا پہنے کسی بچے نو بہانا پڑھنا یا علم تھلے چراغ موجود ہے یا کسی درویش فقیر دی قبر تے چراغ موجود ہے اللہ فرماندہ میں نے محمد جیسے نور کو بنا کے بھیجا جیسے چراغ دان میں کوئی چراغ ہوتا ہے ہمارے نور کی ایک مثال ہے ایک چراغ دان ہے اس کے اندر چراغ ہے میں کہا پھر اللہ فرماندہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چراغ کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے پھر کی انتظام کیتے ہیں خالق فرماندہ المصباح فی زجاجۃ ہم نے چراغ کو ایک شیشے کی چمنی بنا کے رکھی ہے اس کے ارد گرد شیشہ ہے اس کے ارد گرد شیشہ ہے لیمپ دیکھا جی لیمپ تو شیشہ لا لئیے تو چراغ ہوتا ایدوں اچھی مثال میں نہیں دے لیمپ تو شیشہ لا لئیے تو پھر وہ چراغ ہوتا تو اتے شیشہ رکھی تو لیمپ بن مہربان شیشہ دوارے ہوتے وہ شیشہ جڑا اٹھتے ہو اللہ فرماندہ وہ شیشہ ہے اللہ فرماندہ میں ہونے تھوڑا یادداشت دیکھنے لگا میں حافظ آباد گیا تو میں ایک بندہ آتا ہے مولوی صاحب کوئی دوائی دسو میں کہا دی پرانے زمانے سے مولوی سارے حکیم بھی ہوندے سن اور نسخے دی وجہ تو بندے مگر لائے ہوندے سن اور میں نے آندا کوئی دسوں تو میں نے نسیان ہے بھول جانا میں اگلی مجلس دساں گا حالانکہ حق بندا ہی میں کیڑا حکیم میں سمجھا چلو مریدی بھی ودی میں کیا اگلی مجلس دساں گا اس ٹائم کو اگلی مجلس سے کیا میں نے آندا بیچارہ اینک لائی بندہ ڈیرا میں نے کہنے لگا تانوں میں پچھلی مجلس سے کم آ گیا میں نے بھول گیا وہ ٹر پیا میں گل تے دس جا سکا نہ میں وجہ دس ہو سکا جیڑا مرض مینوں ہے اوہی تینوں مریضاں کولوں تے دوائی لین لئی مینوں بھی گلاں بھول جاندی تینوں بھی بھول جاندی لو نے سمجھ میں خوبصورت جو جڑا بھول گیا ہویا او دا تو بس نہیں تے جدی یادداشت ٹھیک ہے اونوں سواد آئے گا میں دو ترے بار ایک لفظ دہرایا سی میں کہ اللہ تیرے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے چراغ دان میں ہے اس کے گرد ایک شیشہ ہے شیشہ چمکتا ہے چراغ کی وجہ سے اس کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے ہم اس شیشے کی بات نہیں کرتے جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی وہ ستارہ بھی اپنی روشنی خود رکھتا ہے ہائے ہائے وہ شیشہ کوکب درّی ہے کوکب دری میں نے چمکتا ہوا ستارہ لو جی ایک چراغ دان جے ویچ کیڑا آیا بی بی دے جشن واسطے چراغ ہے تے دوارے شیشہ ہے ہاں بھائی اللہ دیا بندیا 10 ہاں نبی فرماتے نے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے ہدایت دنیا کے لیے میں نور کو خلق کیا یہ مطلب مثال تے نور دی اللہ دے رہا ہے کوئی چراغ دان ہے جے نبی چراغ ہے چراغ ہدایت ہے کیونکہ اللہ فرماتا سراجم منیرہ چمکتا ہوا چراغ ہے دو گلا تینوں مننیاں پڑ گیاں چراغ تو سارے جہنم تے ہے او آسان دسنیاں نے تے قرآن ہاتھ چ لے کے دسنیاں نے چراغ آوارہ دیوار تے نہیں چراغ دان دے وچ کیا بات ہے میں قریب کر لی گا چراغ دان دے وچ تے وچ چراغ دان دے وچ بھی خالی چراغ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم منہ کی پھونکوں سے اللہ کے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دے لیکن اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا وَلَوْ تَقَّرِ حَلْ كَافِرُونَ چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے یہ دا مطلب ہے میرے نبی نور بن کے آئے نے سراج منیرہ بن کے آئے چراغ دان ہی بھائی جی دے ہوتا چراغ دوارے شیشہ ہی بھائی آج اتھا ہی مک دیا گا 10 چراغ دان کرا کیا بات ہے تے 10 شیشہ کیڑا جڑا چراغ دے دوارے
میں تینوں سمجھا دینا چراغ دان انہوں آندے نے جڑا چراغ نو اچا رکھتا اے صدقہ جاواں چراغ نو جڑا لکڑی دا چراغ دان ہوئے وہ انج کر کے ہوندا ہے اودے تھان بنیا ہوندا اودے اوتے چراغ رکھی دا جڑا کندھ وچ بنیا ہوئے وہ اندر نو بنیا ہوندا آلا جہا اودے وچ چراغ تاں رکھیا جاندا ہے جے ادھروں ہوا آئے تاں وی نہ بجھے ادھروں ہوا آئے تاں وی نہ بجھے چراغ دان دا کم ہی ہے وہ چراغ نو ہواواں تو بچائے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے 17 سال مکے جو چراغ دان کیڑا سی جڑا رسول نو کفر دیا ہواواں تو بھی بچاندا رہے اور شرک دیا ہواواں تو بھی بچاندا رہے ہمارے نزدیک چراغ دان ایک ہی تھا جس نے نبی سے کہا تھا تو فکر نہ کرنا 4 بیٹے باری باری آئے ہائے ہائے میرے سبحان اللہ میرے 4 قتل ہو جان گے تینوں کچھ نہ ہوئے گا اے ابو طالب شرک دیا ہواواں تو بھی بچاندا رہا کفر دیا ہواواں تو بھی بچاندا رہا ہن میں قریب آ گیا اگے ہی چراغ او دے دوڑے ہی شیشہ ہن دسو شیشہ کیڑا ادھر ویکھا جی میرے لو اے شیشے دا کی کام ہے شیشے دا 2 کام ہے ایک تے جنیاں تمبوڑیاں آ کے وجدیاں نے چراغ نو انہوں نے شیشہ پہلا مل پیندا تھوڑے اٹھے ہی بندے بیٹھے ہیں میں پیانا شام نو آ کے تمکھڑ تموڑیاں پروانے آندے اے پروانے ساتھی صاحب فرماندے نے کوئی نہیں پروانے شروانے اے بجھان آندے نے آندے بجھان نے اگے شیشہ ہوندا ہے آندے بجھان نے اگے شیشہ ہوندا ہے تے شیشے دے 2 کام نے ایک تے جڑا پھونک مارے او دی پھونک چراغ دا کپڑا نہیں دیندا جڑا آ کے ٹکرائے او شیشہ تو بڑا گرم ہوندا ہے شیشہ گرم ہوندا ہے جڑا چراغ نو بجھان جے واسطے دے نال وجے نا اے شیشہ اوتھے وی نہیں ڈگن دیندا اوتھے اوتھے چراغ دے مڑ سٹ لیندا 2 کام نے ایک تے روشنی نال اے 2 کام باہر دیاں ہواواں تے تموڑیاں تو چراغ نو بچاندا ہے دوسرا چراغ دی روشنی تھوڑی ہوندی ہے اس شیشے دی وجہ تو زیادہ ہوندی ہے میرا پورا یقین ہے وہ شیشہ میرا پیر علی ابن ابی طالب جدوں کوئی دشمن آ کے نبی نال ٹکرایا ہے علی اگے ہو گیا کہ شیشہ موجود ہے کیا بات ہے اور علم دی روشنی بھی نبی نے فرمایا مدینہ العلم وعلی بابها میری علم دی روشنی میں تیرے ذریعے جائے گی میں حیران ہو گیا ایک روایت پڑھ کے قبلہ جنگ احد جدوں بندے واپس تشریف لے آ رہے سن جنگ احد شو ایک تے مصیبت ہے میں تو اگے دسیا بھی سان تسی آکھو دوواں نوں پرالی کترو اساں کدی کتری اللہ نہ کرے اتنے کدھر لڑائی ہو پائے پہلا تو میں مزاری صاحب نو آنا پہ تانوں پتہ ہے گلی کدھر ہو جائے تو مینوں کڈو تو سویرے تسی آکھو اوتھے تے بڑے گجدے ہوتے تے لڑائی ہو پئی تے وچوں چ نکل گیا ساڈے لو ویکھو اسی لڑے کدی نہیں تے سانوں جدوں اسی لڑے ہی کدی نہیں تے سانوں کتھے کتھے سماندے جڑے کدی نہ لڑے ہو انہاں نوں لڑن والے نہ کھلار کھلار کے نہ آزماؤ نہیں طبیعت ساڑی لڑن والی تے جان جی مہربانی کے بلا تھوڑے لحاظ بھی کرنا چاہیے مینوں کوئی آخے نا مولوی تو کیوں نہیں لڑدا تو میں قرآن سامنے آ کے ساڈے پنڈوں جا کے پوچھ لے میرا کدی ابا لڑیا سی میرا کدی دادا لڑیا سی اسی تے ہو جا ہے ہی نہیں میدان چوں کھلوندا جڑا آکھے نکلو میرے پیو دا نام ابو طالب سبحان اللہ ہو گیا مولا تمہیں جزائے خیر دے بہت شکریہ اے نعرہ بڑی کامیابی دا نعرہ جو کوئی نہ مہربانی جنگ احد تو بندے واپس آ رہے سن ایک بی بی جا رہی سی جنگ احد جا رہی سی نصیبہ ادا نہ ہے یہ 4 رشتہ دار احد شہید ہوئے باپ بھی شوہر بھی بیٹا بھی بھرا بھی اے مدینے لو میدان جاندی سی بھی میرا دل کردا میں اس بی بی نو آکھاں بھی نصیبہ جاندا سی پیا یہ نصیبہ سی جڑا جاندا سی
انہوں مرد آکھن تے دل کر دے. اگوں ایک بندہ ملیا, وہ کہنے لگی مینوں زہرا کولوں میں آئی ہیں, ایتھے روڑا پہ گیا, نبی قتل ہو گیا نے کتے رسول نو ویکھے, ہو سکے تو میں تیرا پیو شہید ہو گیا, تیری جتی لبے تے تھی دے سر تے بننا, ہو سکا میں اپنے پیو دا نہیں پوچھیا بطول دے بابے. کیا بات. دوجا بندہ ملے اگوں آؤں گا, ہو سکا بھائی جی کدھرے نبی پاک دا کی حال ہے, ہو سکے تو میں تیرا بھرا قتل ہو گیا, ہو سکا بھرا تے نہیں پوچھا میں رسول اللہ دا پوچھے. تیسرا بندہ ملیا, ہو سکا نبی دا کی حال ہے, ہو سکا نبی دا مینوں نہیں پتا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ایک نے کہا تیرا شوہر, چواں شہیداں دی خبر سن کے واپس نہیں آئی, میدان والی پہ نسدی سی. ایڈی نصیبہ والی نے, نصیبہ ایڈیاں نصیبہ والی ہے, اس روایت کیتی ہے اتھے ٹھنڈ پہ گئی ہے. او جگہ جدو میں احد دے کنارے تے پہنچیاں, یا چراغ سی یا شیشہ سی. کیا بات ہے. یا چراغ سی, بولو بولو, یا شیشہ سی. وہ اندھی مولا علی اج پہ جنگ کر دے سن کہ رسول خدا نو سنتر لکھلار کے تے حضرت علی گول دائرے بچ نا, گول دائرے بچ انج کوڑا پوان دے سن, نیڑے نیڑے پوان دے سن, پھر وہ کوڑے کھول دے جاندے سن, دائرہ وسیع کر دے جاندے سن. انج دائرہ اے وسیع سوکھا نہیں سی ہوندا, دوالے دشمن چڑھ گئے سن. گول دائرے دا چاندی ہے نبی پاک دا ویر جنگ کردا سی, بندے ماردا جاندا سی, دائرہ بجاندا جاندا سی, بندہ ماردا جاندا سی, دائرہ بجاندا. جدو میں روایت پڑھی ہے نا, او دن مینوں پتہ لگا ہے اے گول دائرے وچ جنگ کر کے علی دس رہے سن میں ہی تو وہ شیشہ ہوں. ہائے ہائے جو چراغ کے گرد رکھا گیا ہے, جدو دشمن آئے نے اگو شیشہ گرم ملے. آخری گل کر رہے ہیں, پورے مکے دیا نظرہ چلا فرماتا ہم نے کوکب بنائے, ہم نے ستارے بنائے, اور کوکب دری ہے میرا پیر علی ابن ابی طالب. اور اہل سنت نے کتاب لکھی قبلہ فضائل علی دی, او دا نا ہی کوکب دری. بولو بولو, او دا نا کی ہے کوکب دری. جو نبی کا کوکب دری ہو اسے علی کہتے ہیں, اور جو علی کا کوکب ہو اسے زہرا کی بیٹی کہتے ہیں. ہم نے زینت دی ہے, ہم نے زینت دی ہے. پورے مکے دی نظر چ رسول امین, بولو رسول امین. ادھی رات نو فرمایا تو لیٹ سے میں جا رہے, نبی دی نظر چ علی امین. کیا کہنے چھڑن لگے. امینت اللہ بی بی دا لقب ہے, زینب دی میں کچھ تشریح کی تھی جو باپ کی زینت ہے. جہاں جہاں علی کو پاؤ گے زہرا کی لاڈلی زینت نظر آئے گی. اور آخری گل کر رہے ہیں میرے عزیزو, حضرت علی علیہ السلام اتھے لیتے ہیں, بندیاں دا پروگرام سی اج مارنے, ہون پہ ٹھیک ہے پورا منہ تے چادر سی میرے پیر علی دے. پروگرام انہاں دا اسی کہ دین نو نہ مارنا نا, اینو مار دیں, دین ختم کرنا تینو ختم کر دیں. پوری رات کھلوتے رہے, سویرے اندر داخل ہوئے, نیزے دی انی نہ ایک بندے نے آنج چادر لیں. آبے چکی نظر آج, بولو بولو بولو, آج میں رومال تھلو قرآن نظر آئے نا, آج ناطق کے قرآن دا چہرہ ویکھیا نے. پہلی گالتے اللہ نے کائنات نو دسیا کہ محمد کو ختم کر کے دین کو ختم کرنے کی سوچنے والوں, جب وہ نہ ہوگا یہ ہوگا. کیا کہنے, جب وہ نہ ہوگا یہ ہوگا. مکہ کے بدوؤں کی نظر میں نبی امین, نبی کی نظر میں علی امین, صرف بدوؤں کی نظر میں علی امین نہیں, میدان غدیر پہ پورے دین کی امانتیں حیدر کے سپرد کر کے نبی کہہ رہے تھے میں دین کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. میرے استاد مکرم نے مائی عام بارگاہ سے محرم پڑھے گی, صابر نقوی صاحب نے من کیا, وہ فرماتے سن جو نبی ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں آوارہ نہیں چھوڑتا, وہ سارے دین کو بدوؤں کے حوالے کیسے کرے. صدقے جاواں, صدقے جاواں. لاؤ جناب, ہو گیا معاملہ سے, آؤ جناب, بسم اللہ.
بسم اللہ. اللہ سے لے کے مشرک تک کا مشترکہ امین مصطفیٰ ہے. کون نے؟ علی عمران دے بھائی نے میرا خیال. تہاڈا کی خیال؟ وہی نے صلوات پڑھ. ذاکر دا پرا ذاکر ہوئے، ذاکر دا پرا ذاکر ہوئے تو لوگ کہنے نے گھر بچ گیا، گھر بچ گیا. نکاح پرا بھی ذاکر. اے نکاح پرا ذاکر ہوئے تو لوگ تھلے نہیں ہوں دیتے جدہ نکاح علی ہوئے. اے مصطفیٰ دے ویر دا نہ لیجے. تو جو فرما دے مشرک دا امین بھی میرا نبی یار امان تک دے کول سن. جدوں اج مولوی صاحب آکھن گے نا پوری ہو گئی ہے ادو چھڑ دیں. سارے مولوی من گئے جے نبی کو امانت سن سارے مکے دیاں. تے قبلہ پھر نال مولوی صاحب کی آندے نے نبی پاک یتیم سن وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اللہ دے بندے یتیم ال تے سائیکل کو نہیں رکھدا. تو چاہ دے کھوکھے والے نو آکھ 1 کروڑ روپیہ میرے کول تے میں جانا کسے پنڈ شرکپور دے کول شہر تیرا کھوکھا کول رکھ چھڑ بڑھ لے میں لے جاؤں گا. وہ آندہ قرآن دا نائی میں تے پتیلی بھی رات نو گھر لے جانا. میرے کو پیسے انہوں آ تو امین ہے، انہوں آ تو صادق ہے، انہوں آ تو صادق ہے، تو امین ہے، تو پلا منس ہے. وہ آندہ میں پلا منس ہے، میں انہیں جوگا نہیں. ہاں میں شریف ہاں میں انہیں جوگا نہیں. جب نبی نو غریب آندے نے منہ پانی چ ڈوب کے مر جان. نبی دے متعلق کائنات دا کوئی بندہ ایک واری دسے کسے ٹومبا لے آندیاں ہون تے نبی آکھیا ہوئے میں انہیں جوگا نہیں. اب آخری جملہ جی میں انہیں جوگا نہیں. ایڈے ایڈے تارے نے ایس پاسے دروازے وکھرے نے بینکاں نے ایدر نو وکھرے دے ایدر وکھرے. تو ہاں نہیں ویکھے آنجڑا دروازہ اب بینکاں آنجڑا وکھرا اے وکھرا باہر تالا اندر سیفاں باہر اصلیڑا بندہ پھر ڈکیتی ہو جاندی. انہیں انتظامات تو بعد بھی پھر ڈکیتی ہو جاندی ہے. اے سارے عرب دیاں امانتاں مصطفیٰ دے گھر سن. اے نبی ڈکیتی نہیں ہوئی کوئی گارڈ تے دس کون سی. کیا بات ہے بھائی مولا تمہیں جزائے خیر دے. اگر پیغمبرن کی سکانت نہیں ٹپی کوئی ایسی نہ کوئی ایسی نہ. یہ دا مطلب ہے اللہ کی امانتوں سے لے کر مشرکوں کی امانتوں تک کے امین کو رسول کہتے ہیں. شب ہجرت مشرکوں کی امانتیں علی کے حوالے. غدیر میں دین کی امانتیں سر اٹھاؤ جی علی کے حوالے. زینب کسے کہتے ہیں؟ امینۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ علی میدان غدیر سے اللہ کی تمام امانتیں لے کے نکلے. 21 رمضان کو بیٹوں سے کہہ رہے تھے خیال رکھنا تم امین کے امین بیٹے ہو، تم ولی کے ولی بیٹے ہو. بیٹا ہم ذمہ دار ہیں، اس کا حلال حرام نہیں ہوگا، اس کا حرام حلال نہیں ہوگا. ہم جائز کو ناجائز نہیں ہونے دیں گے، ناجائز کو جائز نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں بیٹے کہہ رہے تھے بابا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ اطمینان سجائیے، ہم ہیں نا ذمہ دار. یہ ساری امانتیں 10 محرم کو شبیر سجاد کو دے کے سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ میرے نام. مولا تعالیٰ جزا دے رہے کتنی بڑی ذمہ دار ہستی آئی دنیا تے آئی. آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے لے کے شبیر تک ساری امانتوں کا امین اس خیمے میں تھا جس میں یہ بھی جاتی تھی اور آتی تھی. جب اسے اٹھا